نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ 25 نائٹ ہے جو ایک طاق رات ہے، اور کل انشاءاللہ 25واں روزہ ہوگا۔ تو رمضان کا جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ 30 دن تھے، بہت ہی زیادہ قیمتی تھے۔ ابن قیم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی بچے تھے ان میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ ان کا بچہ تھا وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ کے ہاں بھی رمضان کی وہی ویلیو ہے جو یعقوب علیہ السلام کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی تھی۔ تو جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ ہے کہ سب سے جو بیسٹ اوپینین ہے وہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں آتی ہے، اور وہ بھی رمضان کی لاسٹ 10 نائٹس۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کی پرواہ کیے کہ کون سی رات طاق رات ہے کون سی نہیں ہے، آخری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ قدر میں تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ سورہ الدخان میں بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس قرآن کی جو واضح کتاب ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے اسے ایک رات برکت والی بنا کے نازل کیا، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ وہی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے فیصلے سناتے ہیں، فرشتوں کو بتایا جاتا ہے ہر فیصلے کا، اور اس رات جبرائیل امین اور باقی ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور وہ فجر تک رہتے ہیں۔ اور کچھ سکالرز کا یہ اوپینین ہے کہ جبرائیل امین اب زمین پہ نہیں آتے کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ جبرائیل امین کا کام تھا وحی لے کر آنا ہر نبی کے پاس، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد نبوت ختم ہوگی تو جبرائیل امین زمین پہ نہیں آتے، مگر لیلۃ القدر کی رات جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگلی نیچے آتے ہیں، ڈسینڈ ہوتے ہیں۔ اور جو شیاطین ہیں وہ تو رمضان میں ویسے ہی لاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر میں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ ایسا ٹائم ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو ویل کرنا چاہیے۔ آپ نے اکثر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ کہ جب سفائر میں یا کھاڑی میں سیل لگتی ہے تو عورتیں ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا ہو جاتی ہیں اور لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ کیونکہ وہ پریشیس ٹائم ہوتا ہے سیل کا، جس کے اندر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف یہ پرواہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے ایکوائر کرنی ہی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرا فیوریٹ ڈریس ہے یا جو میرا پرنٹ ہے وہ والی اپرچونٹی نکل جائے۔ ہم لوگ کیونکہ ہم زیادہ ارننگ میں لگے رہتے ہیں اور فری لانسنگ میں اسکوپ ہے، تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ یار ایک رات آپ $10,000 کما سکتے ہیں اور آپ کے پاس صرف 10 نائٹس ہیں، تو $1,00,000 آپ کما سکتے ہو 10 راتوں میں، تو کون اتنا بیوقوف ہے جو 10 راتیں ضائع کرے یا سو جائے یا کوئی کام نہ کرے؟ تو دنیا کی تو ہمارے نزدیک اتنی قیمت ہے کہ اگر کھاڑی کی سیل لگی ہو یا سفائر میں سیل لگی ہو تو ہم ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک رات کا $10,000 مل رہا ہو تو ہمارے لیے وہ بہت ہے۔ اگر $10,000 نہ بھی مل رہا ہو، $1,00,000 ملے اور 10 راتوں کا $1 ملین ملے، وہ بھی جو ہیئر آفٹر ہے، جو قیامت ہے، اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دنیا کی مثال دی کہ جو دنیا ہے وہ مچھر کی ایگزامپل ہے یا اس سے بھی کم دنیا کی جو حقیقت ہے۔ تو اب یہاں پہ 80-90 سال رہ لیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہ لیں، 130 ایئرس رہ لیں، لیکن آخرت تو آبداً آبدا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جگہ ہے۔ تو کون اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے جو دنیا کو ضائع کرے اور اپنی آخرت نہ کمائے؟ کسی کو بھی اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، اس رات کے اوپر کچھ نشانیاں ملتی ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے، یہ ایک اوپینین ہے۔ یعنی کہ 2023 میں ڈفرینٹ ہوگی، 2024 میں ڈفرینٹ ہوگی، 25 میں ڈفرینٹ ہوگی، 26 میں ڈفرینٹ ہوگی۔
تو ہر سال لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ ایک اوپینین ہے کہ آخری جو طاق راتیں ہیں یہ سب سے زیادہ ویلڈ اوپینین ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو لاسٹ 3 طاق راتیں ہیں، جس میں 25 کی نائٹ ہے، 27 کی نائٹ ہے، 29 کی نائٹ ہے، یہ سب سے زیادہ ویلڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کا بتایا گیا، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو ڈیٹ ہے وہ بلا دی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لڑائی ہے اس میں کتنی زیادہ منحوست ہے۔ جب آپ دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہو، پارکنگ والے سے لڑتے ہو، یا اپنی بیوی سے لڑ رہے ہوتے ہو، یا امی ابو لڑ رہے ہیں، یا سبلنگز لڑ رہے ہیں آپس میں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، تو برکت اس جگہ سے اٹھ جاتی ہے۔ تو ایک جو سائن ملتا ہے ہمیں، یہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو بھی نائٹ ہے، وہ جو نائٹ ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ ایک مائلڈ ہوتی ہے، اور اس رات ایک روشنی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ میٹروپولیٹن سٹی میں رہ رہے ہو جہاں پہ بل بورڈز ہیں اور ٹریفک ہے، بہت زیادہ لائٹس ہیں، پھر تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا روشنی کا۔ لیکن اگر آپ کسی دور جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ کوئی جنگل ہے یا کوئی ہیلی ایریا ہے، تو آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگا کہ کون سی لائٹ زیادہ ڈارک تھی یا لائٹ تھی۔ پھر اس رات جو بروکن سٹار ہے وہ کوئی نہیں ہوتا پوری دنیا میں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ستارے ہیں انہیں 3 پرپزز کے لیے بنایا۔ ایک ہے کہ وہ آسمان کی ڈیکوریشن ہے، سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی بندہ راستہ بھول جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نارتھ سٹار ہے اور مجھے اس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب شیاطین اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے، تو جو فرشتے ہیں وہ انہیں وہ سٹارز مارتے ہیں، شیاطین کو انہیں فالو کرتے ہیں وہ جو سٹارز ہیں۔ تو اس رات جو بریکنگ سٹار ہے وہ کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی ریز تو ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی برائٹ نہیں ہوتی۔ پھر مون کے اوپر آتا ہے کہ جو مون ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہوتا ہے، لائک فل مون پلیٹ۔ تو یہ ڈفرینٹ نشانیاں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ جو صحابہ تھے وہ ڈھونڈتے تھے، سلف صالحین بھی اس کو ڈھونڈتے تھے۔ اب کرنے والے کیا کام ہے، کیونکہ ایک رات ہے اور یہ بہت ہی قیمتی رات ہے، تو اس رات آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خلوص نیت سے کریں۔ سب سے جو پہلی حدیث ہمیں ملتی ہے کسی بھی بک میں حدیث کی، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتیں ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص قیام کرتا ہے کن 2 چیزوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے گا، اس کو جزا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے اس امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ دیکھیں یہ ایک پاتھ وے نہیں ہے، یہ 3 پاتھ ویز ہیں۔ آپ پہلا کام کریں، آپ سارے رمضان کے روزے رکھیں، تو آپ کے چانسز ہیں 100% کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا۔ اگر آپ پوری رات قیام کرتے ہیں، پورے رمضان قیام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ اور اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو بھی قیام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ پھر جو امپورٹنس ہے، یہ جو رات ہے وہ 1000 منتھس کی نائٹ سے بہتر ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی 83 ایئرز ہے۔ آپ تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا جو صدقہ ہے وہ کنسیڈر ہوگا کہ آپ نے کتنے زیادہ ڈوریشن صدقہ کیا۔ آپ اگر قیام کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہوں گی۔ اور صدقے کے اوپر تو بہت زیادہ ہی فضائل ہیں، دعا میں بھی، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یا اس کا جو کور ایسنس ہے وہ ہے۔ پھر صدقے کے اوپر آتا ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ ایک اس کا علم جو اس نے لوگوں کو تک پھیلایا ہوگا،
دوسرا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا جس کا لوگوں کو فائدہ ہو، بے شک وہ مر گیا ہو، اور تیسرا نیک صالح اولاد جو اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے، آپ جب قیامت کے روز اٹھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن آپ کا نامہ اعمال زیادہ سے زیادہ ہوگا، اور بندہ پوچھے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی زیادہ نیکیاں ہی نہیں کی، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو آئیں اس ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے۔ اس لیے نہیں عبادت کریں گے کیونکہ میری امی نے کہا تھا، میرے ابو نے کہا تھا، یا لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے پوری تراویح نہیں پڑھی، میں بار بار ادھر ادھر جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں۔ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلیئر کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔